بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض رضا جاری رہے گا۔ حضرات، یہ گزشتہ دنوں میں مولانا شوکت سیالوی صاحب نے سیال شریف کے اندر تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو سیاسی نعرہ کہا ہے۔ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے ان لوگوں سے، ان علماء سے یا ان معترضین سے، ان ناقدین سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی سیاست اور دین میں کیا فرق ہے؟ تو یقیناً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو دین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے وہی ہماری سیاست ہے۔ ہماری سیاست جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، ملک لوٹنا نہیں ہے، ملک کو مقروض کرنا نہیں ہے، عدل و انصاف، یہی ہماری سیاست ہے۔ جو ہماری سیاست مصلی پر ہے وہی ہماری سیاست ممبر پر ہے، وہی ہماری سیاست گھر میں ہے، وہی ہماری سیاست بازار میں ہے، وہی ہماری سیاست اجتماع میں ہے، وہی ہماری سیاست زندگی کے ہر مرحلے میں ہے۔ تو یہ سیالوی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ہماری سیاسی جماعت ہے تو اس میں لبیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے حضور ہم بار بار حاضر ہیں، جب آپ کے دین کو ضرورت پڑے، جب آپ کی عزت پر حملہ ہو تو ہم حاضر ہیں۔ تو یہ سیاست ہمیں قبول ہے، یہ سیاسی نعرہ ہمیں منظور ہے۔ دوسری جماعتیں دیکھیں، کسی کے لیڈر کی زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کسی تحریک کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کسی لیگ کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کسی کو مرد آباد کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے حضور ہم حاضر ہیں۔ اور جب تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے تو اس میں سارے نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی جگہ بھی ہو، کسی جلسے میں بھی ہو، کوئی سیاسی جلسہ ہو، کوئی مذہبی جلسہ ہو، تو وہاں پر اگر یہ نعرہ لگتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ایمان کی تازگی ہے، مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایک جرت پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو پیران اعظام یا علماء کرام یا نعت خوانان اور یا نقیب جس جگہ پر روکتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگایا جائے، ان کو رجوع کرنا چاہیے، ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں معافی کے طلبگار ہونا چاہیے۔ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی بھی وہی ہے اور المدد یا رسول اللہ کا معنی بھی وہی ہے۔ جو بھی سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے اور تحریک لبیک کے ساتھ اپنا شانہ بشانہ بڑھائے۔ تو یہ ہماری سیاست جو ہے یہ ہمیں نجات دینے والی ہے۔ جن لوگوں کی یہ سیاست ہے کہ جھوٹ بولیں، آج کچھ بات کریں کل کچھ بات کریں، ایسی سیاست یقیناً جھوٹ پر کا پلندہ ہے، اور ایسی سیاست پر لعنت ہے کہ جو اپنی عوام کو، ملک کو، دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ایسے حضرات کی بھی نفی کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں کہ جو حضور کی ذات کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ لگے تو وہ جھونک جاتے ہیں اور ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں اور ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ رویہ ہے وہ یقیناً حضور علیہ وسلم سے محبت میں کم ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ یہ تو تختہ دار پر بھی ہم کہیں گے، تاجدار ختم نبوت یہ تو ہم موت کے پھندے پر بھی کہیں گے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض رضا جاری رہے گا۔